أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے، 7 اور 8، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا کہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالموں نے کہا تم تو بس ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، یہ کفار کے اعتراضات ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے قرآن پاک پر اعتراض کیا تھا، اور قرآن پاک پر جو اعتراض کیا تھا اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اگر تمہیں اس کے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے بندے کے اوپر نازل کیا ہے، جو بندے کے اوپر اتارا ہے، تو پھر لے آؤ ایسے ہی کوئی سورہ، تم فاتوا بسورۃ، ایک سورہ لے آؤ، تم کوئی اس جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ لا سکو اور تم ہرگز نہیں لا سکتے، اور تم ہرگز نہیں لا سکتے، یہ جو لفظ ہے، اور تم ہرگز نہیں لا سکتے، بالکل تم پورے انسانوں کو جمع کر لو، اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کو جمع کر لو، اور جس کو بھی تم چاہو اللہ کے علاوہ، جس کو چاہو تم مدد کے لیے پکار لو، آواز دے لو ان کو، وہ اس کتاب جیسی ایک سورہ نہیں بیان کر سکتے، لا سکتے۔ تو بہرحال قرآن پاک پر ان کا اعتراض تھا۔ اصل میں جب آدمی کچھ سمجھنا نہیں چاہتا ہے تو پھر وہ اعتراضات فضول قسم کے بھی کرتا ہے۔ کچھ تو طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ذہن میں واقعتاً کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسانوں کے ذہن میں اٹھنے والے ان تمام سوالات کے تشفی جواب دیے ہیں، ایسے جواب جس سے دل اور روح بالکل مطمئن ہو جائے، اور آدمی آگے بڑھ کر جلدی سے بس اللہ کو تسلیم کر لے، مان لے، ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لے۔ یہ وہ اعتراضات ہیں جو طبیعتوں میں اٹھتے ہیں، اور اللہ نے اس کے جواب دیے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے، آپ کو بالکل کرنا چاہیے، لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو صرف تمسخر کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے ہوتے ہیں، مذاق اڑایا جائے۔ جیسے یہاں پر لفظ ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، اس رسول کا کیا معاملہ ہے۔ اب ایک تو تعجب کے لیے ہے کہ کیا ہو گیا ہے، اس رسول کا کیا معاملہ ہے، یہ تعجب ہے، اور ایک یہ ہے کہ مذاق اڑانا ہے، ہنسی اڑانا ہے کہ ارے صاحب کیا ہے اس رسول کو، دیکھو اس کو، یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، رسول بنا پھرتا ہے، اور کھانے کا محتاج، پانی کا محتاج، بازاروں میں چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، سامان خرید رہا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں ویسے یہ بھی ہے۔ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ تو پوری دنیا کا جو خالق اور مالک ہے اللہ، یہ اس کا بالکل قریبی ہے، ہم کیسے مان لیں۔ ہم تو اس وقت مانتے جب ان کے ساتھ میں ایک فرشتہ ہوتا اور وہ لوگوں سے کہتا پھرتا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو، یا ان کے ساتھ میں نہریں چلتی، یا ان کے اوپر کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا، قیصر اور کسریٰ کی طرح ان کی بھی بڑی بادشاہت ہوتی، بڑی حکومت ہوتی، دولت ہوتی، تو ہم مان لیتے۔ اصل میں یہ طبیعتیں، یہ ذہن اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغام کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ ان کی نگاہ اسی دنیا میں اٹک کر رہ جاتی ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے۔ انسان کی جب موت ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد اسے ایک اور دنیا میں جانا ہوتا ہے، اور وہ جو آخرت کی دنیا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا ہے، جہاں پر انسان اپنے اعمال کے بنیاد پر، اپنے ایمان کی بنیاد پر، ایمان اور اعمال کے بنیاد پر یا تو جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرے گا،
اور یا تو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا، اور وہ ابد الآباد ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی۔ موت نہیں ہوگی وہاں پر، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر، ایک دمبے کی شکل میں لا کر اسے ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج کے بعد سے کوئی موت نہیں۔ تو آدمی اگر اس دنیا کو جاننا چاہے اور اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھے تو حقیقتوں کا سمجھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے میں کون ہوں، میرا انجام کیا ہوگا، موت کیوں آتی ہے، لوگ کیوں مرتے ہیں، لوگ کیسے پیدا ہو رہے ہیں، دنیا سے کیوں جا رہے ہیں، کون سی ہستی ہے جو ان کو بلا رہی ہے۔ اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں کہ یہ سب میں کر رہا ہوں، یہ دنیا میں نے بنائی ہے اور تم کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، میں نے اس لیے بنا ہے تاکہ میں تم کو اختیار دے دوں، کچھ ایسا اختیار میں چاہتا تم کو مجبور بنا دیتا، تم میری عبادت کرنے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن میں نے چاہا کہ تم کو تمہارے عقل کا، تمہارے شعور کا امتحان لیا جائے، تم اپنی مرضی سے میری عبادت کرو، اور جو اپنی مرضی سے میری عبادت کرے گا، مجھے مانے گا، میں اسے جنت دوں گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، زمین میں فساد برپا کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، اور تو ہم اس کو سزا دیں گے، جہنم دیں گے اس کو۔ یہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔ اب یہ اس کا مذاق اڑا رہے نبی کا کہ ما لہذا الرسول، اس رسول کا کیا معاملہ ہے، یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں ٹہلتا ہے، بالکل یہ تو ہماری طرح سے ہے، انسانوں کی طرح سے ہے۔ یہ کفار مکہ کو بہت یہ اعتراض اس وقت بھی تھا، اور اس سے پہلے کے انبیاء کرام پر بھی یہی اعتراض کیا گیا کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں، یہ تو ہم ہی میں سے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول یا نبی کوئی بڑی ایک عجیب الگ شخصیت ہوتی۔ اصل میں اس کی وجہ کیا تھی اس سوال کے پیچھے؟ انہوں نے جن نبیوں کو مانا تھا، جیسے حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، حضرت اسماعیل کو مانتے تھے، وہ تو ان کے جد امجد تھے، اور جن نبیوں کا انہوں نے تذکرہ سنا تھا علماء بنی اسرائیل سے اور دوسرے لوگوں سے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، ان سب کا جو انہوں نے تذکرہ سنا تھا، تو ان کے ذہن میں بنی اسرائیل تو جھوٹی کہانیاں گڑھنے کے ماہر ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں گڑھ رکھی تھیں، ایسی ایسی باتیں بنا رکھی تھیں کہ جب لوگ ان کو سنتے تھے تو ان کو کچھ الگ ہی ہستی سمجھتے تھے کہ یہ کچھ الگ ہی ٹائپ کے ہیں، انسان نہیں ہیں یہ ہم جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو کچھ الگ کی ہستی ہے، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کا چلنے کا انداز ایسا ہوگا، وہ آسمان میں اڑتے ہوئے ہوں گے، وہ ایک اشارہ کرے تو پانی برس جائے، ایک اشارہ کرے تو زمین سے غلہ نکل آئے، ایک حکم دے تو ایسا ہو جائے، یوں ہو جائے۔ اس طرح سے ان کے بارے میں انہوں نے اتنا بنا رکھا تھا، ایسی کہانیاں گڑھ رکھی تھی کہ آدمی یہ سمجھتا تھا کہ رسول اگر ہے تو اس کے ساتھ میں فرشتوں کی ایک پوری فوج ہوگی، اور وہ بادشاہوں کی طرح زمین پر چلتا ہوگا، اور خزانے اس کے ساتھ میں ہوں گے، ان کے تصورات تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سادگی کا پیکر ہیں، تکلف سے بالکل دور ہیں، صداقت کے امین ہیں، سچائیوں کے امین ہیں، ہر ایک کے غمخوار اور غمگسار ہیں، دوسروں کے بوجھ کو اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، یا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے، یہ تو بالکل اس کے پاس تو خود ہی کھانے کو کچھ نہیں ہے، کپڑوں میں پیوبند لگا ہوا ہے، بازاروں میں چل رہے ہیں، یہ بھی جا کر دکانداروں سے سامان خریدتے ہیں اور پیسے ان کو دیتے ہیں، پھر سامان خریدتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا پانی پیتے ہیں، تو بالکل ہم جیسے ہیں، تو یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 95 میں 95 میں، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء دونوں ایک ہی نام ہے، آیت نمبر 95 میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، اگر اس زمین پر فرشتے مطمئن ہو کر چل رہے ہوتے، یعنی انسان کے بجائے اس دنیا میں اگر فرشتے رہ رہے ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ہم آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی زمین پر انسان رہ رہے ہیں تو انسانوں کے درمیان ہی میں سے تو رسول بنایا جائے گا، الگ کا ہم رسول بناتے، کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے تو تم کہتے کہ بھائی تم اللہ کے احکام کی پیروی کرو، تمہارے نہ بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، نہ تم کو ضرورت ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے اتنی عبادت کر سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ کے حکم کو مان سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ زمین پر انسان بستے ہیں، اس لیے رسول بھی انسانوں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پر ان کا اعتراض تھا کہ لولا انزل الیہ ملک، اس کے ساتھ میں ایک فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا گیا جو اس کے ساتھ میں ڈراتا، لوگوں سے کہتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مان لو۔ تو فرشتے تو غیب سے ان کا تعلق ہے، اگر فرشتے ہی نظر آ جائیں انسان کو تو پھر یہ دنیا میں رہنے کا کیا، پھر تو غیب کے پردے ہٹ جائیں گے۔ فرشتے نظر آئیں گے انسان کو، لیکن جب وہ نظر آئیں گے تو اس دنیا میں رہنے کا وقت نہیں ہوگا، پھر اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونے کا وقت ہوگا۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں ان کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا، ان کا کوئی باغ کیوں نہیں ہوتا، یعنی خوب دولت ہو، قیصر و کسریٰ کی طرح دولت کے انبار ہوں، ریل پیل ہو دولت کی، یہ کیا پیوبند لگے ہوئے پھر رہے ہیں؟ نہیں، تو ان کی دنیا، ان کے ذہن میں دنیا بس یہیں تک تھی کہ جس کے پاس دولت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا اللہ نے اس پر رحم کر رکھا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو ایسے کی پیروی کر رہے ہو جسے سحر کر دیا گیا ہے۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ کے رسول جو دعوت دے رہے ہیں، لوگ بے تحاشا اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں، ہر طرح سے لوگ، ہر علاقے کے لوگ آ کر جو ان کی دعوت کو سنتا ہے وہ پھر ان کی بات کو مان لیتا ہے، اسیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو لوگ کہتے تھے، اب ان کو سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ سچائیاں لوگ قبول کر رہے ہیں، حق بات قبول کر رہے ہیں، بلکہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے اور یہ ایسے ہی بڑبڑاتے پھر رہے ہیں اور ان کو ہی لوگ پیروی کر رہے ہیں۔ تو وہ دوسروں سے کہتے تھے کہ ارے تم کیوں پیروی کر رہے ہو ایسے شخص کی جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، یہ تو خود ہی سحر زدہ ہے، کیا تم ان کی پیروی کر رہے ہو؟ لیکن جو جاننے والی آنکھیں تھیں، دیکھنے والی آنکھیں تھیں، انہوں نے رسول کو پہچان لیا اور جان لیا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں، یہ تو ہمیں کائنات کی سچائیاں دکھا رہے ہیں، یہ تو ہمیں حقیقت دکھا رہے ہیں، یہ تو حقیقتوں پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں، سچ کو واشگاف کر رہے ہیں، حق کو پیش کر رہے ہیں، اس دنیا کے خالق اور مالک کا پتہ بتا رہے ہیں، جو ہمارا حقیقی اور سچا معبود ہے اس کا پتہ بتا رہے ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے پیغام کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔